بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کریم کے بابرکت مہینے کی آمد ہے۔ پورے عالم اسلام کے مسلمان اس انتظار میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کرم، مغفرت اور رحمت کی جو بارش ہونے والی ہے، جو لوٹ سیل اس مہینے میں لگے گی، اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ دوسری طرف وہ کمینے، ناجائز منافع خور، ذخیرہ اندوز مسلمانوں کو لوٹنے کے لیے تیار ہیں، خاص طور پر ہمارے ملک میں، کیونکہ دوسرے ممالک میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ غیر مسلم ممالک میں بھی وہ ایسے موقع پر مسلمانوں کے لیے رمضان کے مہینے میں چیزیں سستی کر دیتے ہیں، لیکن یہ ہمارے یہاں کے جو خود غرض کمینے تاجر ہیں، بظاہر وہ مسلمان ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، لیکن ایسی کیا مار پڑی ان کو، کیا ان کو اللہ کا خوف نہیں ہے کہ وہ اس مہینے میں خاص طور پر یہ اتنا بڑا گناہ کرتے ہیں اور عوام الناس کو جو تکلیف پہنچاتے ہیں ان کا استحصال کرتے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ میں نے جب اس پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ انہوں نے قانونی نکات کے پیچھے اپنے آپ کو اس کا سہارا لیا ہوا ہے، اس دو قانونی نکات پہ، اور اس پہ ایک پہ تو فتویٰ بھی لے لیا انہوں نے، اور اس کا پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ جو سرمایہ دار نظام کا ایک تھیوری ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا، اس کے پیچھے چھپتے ہیں، اس کا سہارا لیتے ہیں، جبکہ اس تھیوری کے جو کچھ ٹیکنیکل پہلو ہیں، کچھ مارکیٹ میکینزم کے حوالے سے وہ صحیح ہیں، لیکن کچھ اس کے استحصالی پہلو بھی ہیں۔ تو یہ جو لوگ ہیں اس استحصالی پہلو کو نہیں دیکھتے، اور میں نے دیکھا ہے بہت سے علماؤں کو بھی، وہ بھی اس تھیوری کا حوالے دیتے ہیں، حالانکہ یہ سرمایہ دارانہ تھیوری ہے، اسلامی تعلیمات کی روح کے بالکل منافی ہے۔ دوسرا جو فتویٰ ہے وہ ہے کہ منافع کی کوئی حد مقرر نہیں ہے شریعت میں، یہ بات صحیح بھی ہے، لیکن ساتھ میں ان احادیث میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ آپ منافع لیں اور اس کی کوئی حد تو نہیں ہے، خریدار اور فروخت کرنے والے کے مابین ہے، لیکن آپ کسی کا استحصال نہ کریں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، اس کا آپ مجبوری سے فائدہ نہ اٹھائیں، ایسا نہ ہو کہ قیامت کو روز آپ کو جواب دینا پڑے اس کا۔ لیکن وہ اس میں بھی ایک ہی پہلو کو دیکھتے ہیں کہ یہ تو باہمی رضامندی ہے، اس لیے ہم جتنی مرضی آئیں مہنگا کر لیں۔ میری خود ایسے لوگوں سے بحث ہوئی ہے جو بظاہر بہت دیندار تھے اور دکاندار ایسے، اور وہ اس پہ بحث کر رہے تھے ہماری مرضی ہے جتنا ہم منافع لیں، وہ قانونی نقطہ کے پیچھے تو چھپ جائیں گے۔ جیسے وکیل ہوتا ہے نا، ایک مجرم کو قانونی نکات پر وہ بچا کے لے جاتا ہے، تو شاید یہ سمجھتے ہیں کہ قانونی نکات ہم بیان کر کے اپنے آپ کو بچا لیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ کیا آپ کے سامنے حضور کی تعلیمات نہیں ہیں؟ کیا ان کے سامنے صحابہ کا کردار نہیں ہے؟ کیا انہوں نے اسلامی تعلیمات کی روح کو بھلا دیا ہے؟ صرف قانونی پہلوؤں پہ وہ اس کا سہارا لے رہے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ صحابہ کا طرز عمل کیا تھا اس موقع پہ۔ بڑا مشہور واقعہ ہے ایک صحابی کا، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، وہ ایک گھوڑا خریدنا چاہتے تھے، اتفاق سے ان کو ایک گھوڑا پسند آیا، اور وہ شخص جو بیچ رہا تھا وہ اس میں انہوں نے جو رقم لگائی وہ 300 درہم کی تھی، اور گھوڑا ان کو پسند آیا تھا، اور گھوڑا نسلی تھا، اور انہوں نے اس کو جب چیک بھی کیا تو پھر ان صحابی سے عرض کیا جو حضرت جریر رضی اللہ عنہ نے، کہ آپ اس کی کم قیمت لگا رہے ہیں، شاید آپ کو گھوڑے کی قیمت کا اندازہ صحیح نہیں ہے، یا اس کی
اس کی جو ویلیو ہے اس کا صحیح اندازہ نہیں ہے مارکیٹ ویلیو کا، تو یہ آپ کم لگا رہے ہیں، تو اس کو بڑھائیں۔ اب ایک طرف دیکھیں یہ ہے اسلامی تعلیمات کی روح کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کا یا کوئی بھی ہو انسان، اس کی آپ یہ دیکھیں اس کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائیں، اور اس کو اگر معلوم نہیں ہے تو آپ اس کی لا علمی کا فائدہ نہ اٹھائیں۔ تو اس نے کہا تھا ٹھیک ہے آپ مجھے 400 دے دیں درہم، انہوں نے کہا نہیں ابھی بھی کم ہے۔ پھر انہوں نے کہا اچھا 500 دے دیں، انہوں نے کہا نہیں ابھی بھی کم ہے۔ اس طرح کرتے کرتے انہوں نے وہ گھوڑا جو 300 درہم میں بیچنے والا تیار تھا، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 800 درہم کا خریدا، یعنی تقریباً دگنے سے بھی زیادہ، تقریباً 3 گنا۔ تو جب وہ خرید چکے تو حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے جو غلام تھے یا جو بھی ان کے ساتھی تھے وہاں پہ، انہوں نے کہا کہ جب وہ 300 درہم میں بیچنے والا تیار تھا تو آپ نے اس سے کیوں نہیں لیا اتنا؟ تو کہنے لگے بھائی اس کی تو مجبوری تھی، وہ تو بیچ رہا تھا 300۔ تو ان کے ساتھی نے پوچھا پھر آپ کی کیا مجبوری تھی ایسی؟ کہنا بھائی میری بھی مجبوری تھی، میں نے بھی حضور سے وعدہ کیا تھا کہ کسی مسلمان کو میں ایذا نہیں پہنچاؤں گا، اس کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھاؤں گا، یہ بھی میرے ایمان کا حصہ ہے۔ کاش ہم سب اسلامی تعلیمات کی اصل روح کو پہچانیں اور اس پہ عمل کریں۔ آمین۔